الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60۔ ارشاد باری تعالیٰ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہہ دیجئے ان سے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جن کا انجام خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر ہے، یا جن کا انجام اس سے بھی بدتر ہوا۔ یہودیوں کا ایک وفد آیا، پیچھے بھی گزر گیا، تو یہ سارا کلام ان سے ہو رہا ہے، اور پھر یہ بھی تذکرہ گزر گیا کہ وہ مسلمانوں کے شعار کا، مسلمانوں کے دین کا، اذان کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ نے فرمایا جب کوئی قوم کسی حق بات کا مذاق اڑانا شروع کر دے، شعائر دین کا مذاق اڑائے، تو اس کا انجام برا ہوتا ہے، بہت بدتر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب آیا۔ اصل میں یہ یہودیوں پر جو عذاب آیا تھا پہلے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ہفتے کے دن کا واقعہ پیچھے بھی گزر گیا۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مانگ کر لیا تھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کر دی اور انہوں نے وہ حدیں پار کر دی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ عذاب کیا؟ من لعنہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا، وجعل منہم القردۃ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا، والخنازیر، اور کچھ کو خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا، شکلیں مسخ ہو گئیں۔ اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جن کی شکلیں مسخ ہوئی تھی ان میں سے زندہ کوئی نہیں بعد میں بچا۔ یہ عذاب ان پر دوہرا آیا، پہلے ان کی شکلیں مسخ ہوئی، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور پھر ان کی نسل ختم کر دی گئی۔ یہ ان کی خصلتوں کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حدود مقرر کی، جب انہوں نے ان حدود کو کراس کیا تو پھر یہ ان پر عذاب آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں؟ وہ بھی تو تمہاری قوم میں سے تھے نا، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خنازیر اور بندر بنایا۔ اب تم کچھ حیا سے کام لو، ورنہ اب بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، زمین یہودیوں پر تنگ ہو گئی، اب تو پھر وہ پھیل گئے اور پھر وہ اکٹھے ہو گئے۔
لیکن ایک وقت آیا تھا کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی. وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور کچھ لوگوں نے طاغوت کی، شیطان کی بندگی شروع کر دی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہ کچھ لوگوں نے طاغوت کی، شیطان کی، غلط حکمرانوں کی، ان میں کچھ ایسے بھی بادشاہ ہوئے نا جنہوں نے اپنی جو ہے وہ خدائی دعویٰ کیا ہے، اور کچھ نے ان کو بھی مان لیا، خدا مان لیا. تو کسی کو خدا مان لینا یہی تو بندگی ہے. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی وہ لوگ ہیں جن کا درجہ اور مقام بہت برا ہے. شر مکان، بہت برا ٹھکانہ، یعنی جہنم. وَأَضَلُّ، اور سیدھے راستے سے بھٹکنے والے. یہ مقام جو ہے ان لوگوں کا ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے. یہ انجام اس قوم کا ہوا، جو قوم کبھی کہتی تھی کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سب جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل سے پہلے جتنی اقوام ہوئیں ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی. جب یہ راہ حق سے ہٹے، صراط مستقیم سے ہٹے، نبیوں والے راستے سے ہٹے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی شکلیں تک مسخ کر دی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے امت محمد، بے شک تم فضیلت میں سب سے بڑھ کر ہو، لیکن میرا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو میرے راستے سے ہٹ جاتا ہے پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ انہی قوموں نے فساد اور ظلم برپا کر رکھا ہے، اور یہ دوبارہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آنے والے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے. یہود اور نصارہ دونوں اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آنے والے ہیں دوبارہ. عذاب کیسا ہوگا؟ اب پہلے تو شکلیں مسخ ہوئیں، کچھ لوگ خنزیر بن گئے، کچھ بندر بن گئے، اور کچھ کو اللہ کا عذاب ہوا. لیکن جب اب عذاب آئے گا تو اب ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک بھی یہودی نہیں بچے گا دنیا میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہ صلیب توڑ دیں گے اور عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ دنیا میں ایک اور عذاب ان دونوں قوموں پر آنے والا ہے. یہودیوں کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی،
اور عیسائیوں کی صلیب توڑ دی جائے گی۔ یہ جمع کا جو نشان ہے صلیب کا، یہ توڑ دیا جائے گا، اور دنیا میں ان قوموں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، سب اہل ایمان ہوں گے۔ یہ عذاب بھی آنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طریقے سے مسلمانوں کو بھی وارننگ دی ہے کہ دیکھو، بڑی لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل، میں نے انہیں جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن جب وہ میرے راستے سے ہٹے تو عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اب بھی جو ہٹے گا مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ہماری ساری کی ساری کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی صراط مستقیم پر چلنے میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اسی راستے پر زندہ رکھے، اسی راستے پر موت عطا